السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کی طبیعت سے کیسی ہے بھائی جان؟ کیا حال ہے آپ کے طبیعت سے کیسی ہے بھائی جان؟ خوش ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ نے؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت ایمان والی لمبی زندگی دے، اللہ آپ کو برکت اور رحمتوں سے نوازے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا باللہ، ومن الناس اکثر معنی جو ہے اور ہوتا ہے، من سے الناسی لوگوں سے، من وہ شخص، من اور من سے کے اندر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس کو یاد رکھ لے۔ جہاں پر بھی من آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے جو ہے جو یا کچھ لوگ۔ تو من یقولو، من وہ شخص ہے، یقولو جو کہتے ہیں، آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، وما ہم وہ اور ما نہیں ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے۔ کوشش کیا کرے کہ لفظ بلفظ یاد کیا کرے اور لفظ بلفظ اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ دوبارہ سمجھے، ومن الناسی، واو اور من سے، الناسی لوگوں میں سے، من وہ شخص ہے، یقولو جو کہتا ہے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے نام کے ساتھ، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن کے ساتھ، وما ہم بمؤمنین اور حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین، یہود کے منافق، یہودی کبھی کسی کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ان کے منافقت کا کھل کر وضاحت کے ساتھ۔ اچھا، مکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والے مشرک تھے، اور مدینہ میں آپ کی جنہوں نے مخالفت کی اور آپ پر قاتلانہ حملے بھی کیے اور آپ کو جو ہے جانی و مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہ یہود تھے۔ اور یہود پرلے درجے کے منافق لوگ تھے، جنہوں نے منافقت کے اندر آ کر جو ہے یہ کہا تھا، کیا من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ظاہری طور پر وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے۔ اب یہ لوگ، میں نے آپ کو بتایا تھا ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار کرنا، تصدیق بالقلب، قلب دل کے ساتھ تصدیق کرنا، وعمل بالجوارح اور اپنے روز مرہ کے اعمال کے ساتھ بھی جو ہے یہ چیز ثابت کرنا۔ تو یہ ہے ایمان ہے۔ اب وہ لوگ ظاہری بھی نمازیں پڑھتے تھے اور زبان سے بھی اقرار کرتے تھے، لیکن اللہ فرماتے وما ہم بمؤمنین، کیونکہ ان کی دلی کیفیت وہ اس طرح نہیں تھی جس طرح ان کی ہونی چاہیے تھی۔ وہ دل ان کی اس صلاحیت کو، اس درجے کو نہیں پہنچتا تھا، وہ بلکہ دلوں کے اندر شک رکھتے تھے، اور جیسے علیحدہ ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے آمنا، مسلمانوں کے سامنے آتے کہتے آمنا، ہم تو ایمان لے آئے۔ جب کافروں کے پاس جاتے، اپنے یاروں دوستوں کے پاس جاتے تو کیا کہتے ہم تو ان کو مذاق کرتے ہیں۔ آگے آیات کے اندر آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں منافقین کا بڑا واضح انداز میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ منافق لوگ یہ کبھی کسی کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ظاہری طور پر جو اپنا اسلام ظاہر کرتے ہیں اور حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، 3 چیزوں میں سے اگر ایک چیز کی میں بھی سستی ہو جائے گی، کمی کوتاہی ہو جائے گی،
تو پھر یاد رکھ لینا وہ ایمان نہیں رہے گا، بلکہ ایمان کے اندر کمی پیشی آتی رہے گی۔ اور اسی طرح ایمان کی بات یاد رکھ لیں کہ ایمان کم اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان زیادہ اور کم نہیں ہوتا، بس ہم نے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اب جو مرضی کرو، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، جہاں مرضی آؤ، جہاں مرضی جاؤ، ہمارے آنے جانے کھانے پینے سے اسلام اور ایمان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بلکہ یہ عقیدہ، یہ بات کہنا اور یہ ذہن بنا لینا یہ قرآن اور حدیث کی مخالفت میں ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان پر ہمارے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا ایمان کمی سے اضافے کے اندر چلا جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے ایمان۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اللہ کے نبی سے اس بات کا ذکر کیا ایمان کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی آپ کے پاس ہوتے ہیں، ایمان کا لیول فل ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، اخیر ہو جاتی ہے ایمان کے لیول کی، اور جیسے آپ سے جدا ہوتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، تو وہ ایمانی لیول کم ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ ایمان کم اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر تمہارے ایمان کی کیفیت وہی رہے جو میرے پاس ہوتی ہے تمہارے ایمان کی کیفیت، یاد رکھ لو تم گلیوں بازاروں میں چلو اور فرشتے تم کو سلام کریں۔ تو اس لیے لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، ایمان کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ایمان ان کے آگے ہوگا اور وہ اس روشنی میں آگے آگے چل رہے ہوں گے، جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، عقیدہ مضبوط ہی نہیں ہے اور ایمان کا پتہ بھی نہیں ہے، ایمان کے لیے محنت بھی نہیں کی، تو یہ کیسے جو ہے ایمان کے اوپر آگے بڑھ سکتا ہے؟ اس لیے منافق آدمی منہ سے اور بات کرتا ہے، دل میں اور بات رکھتا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پیارے بھائی نفاق سے بچے رہنا، جیسے کہ آدمی کفر سے اسلام میں داخل ہو گیا، اب منافقت سے بچے، منہ پر اور بات اور کمر پیچھے اور بات، ادھر اور بات ادھر اور بات، لگائی بجائی، ادھر سے سنی ادھر کی سنی ادھر کی، تو یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے۔ منافقت نے بہت بڑا نقصان دیا ہے، بہت بڑا ہی نقصان دیا ہے۔ منافق آدمی یہ جو ہے کبھی بھی اس کو سکون نہیں آتا۔ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور سے دیا ہے، اس بکری سے دیا ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ بکری جو دو ریوڑوں کے درمیان میں چل رہی ہوتی ہے، کبھی اس ریوڑ سے اپنی شہوت پوری کرواتی ہے تو کبھی اس ریوڑ سے اپنی شہوت پوری کرواتی ہے، یہ کبھی بھر نہیں سکتی، رج نہیں سکتی، کیونکہ منافق ہے۔ اس لیے منافقت کبھی نہ کرنا، جو منہ پر ہو وہی دل میں ہو، جو دل میں ہو وہی زبان پر بات ہو۔ تو یہ اسے کہتے ہیں ایمان۔ اگر اس کے اندر کمی ہے، تینوں چیزوں کے اندر، زبان، دل اور اعمال کے اندر کمی ہے، تو پھر سمجھ لو ایمان کے اندر کمی ہے۔ ہم جو ہے ایمان کے اندر ہمارے پاس کمی ہے اور ہم ابھی جو ہے مکمل ایمان والے نہیں ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آگے اگلی آیت میں فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم، فی میں قلوبہم، ان کے دلوں میں، یخادعون اللہ، پچھلی آیت نکالے، یخادعون اللہ، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، خدا کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، وہ دھوکہ دیتے ہیں، دو نمبر ہی سمجھتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہوتے، کہتے ہیں دیکھو انہیں تو مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، صد نعوذ باللہ، کہ مسلمانوں کا خدا اتنا بولا بالا ہے کہ ہم اسے دھوکہ بھی دے جائیں تو اس کو نہیں پتہ چلتا۔ اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور والذین آمنوا کہتے ہیں ہم مومنوں کو بھی ہم دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون، باؤ اور ماں نہیں، یخدعون، وہ دھوکہ دیتے، الا، یہ کلمہ استثناء ہوتا ہے جو پچھلی بات کی نفی کے لیے آتا ہے، الا، مگر، انفسهم، اپنی جانوں کو، وما یشعرون، حالانکہ ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ
اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر چلا رہے ہیں، اپنے آپ کو دوزخ کے راستے پر چلا رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی کے راستے پر چلا رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی بغاوت کے راستے پر چلا رہے ہیں، ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ تو دھوکہ ہے۔ ایک آدمی جا رہا ہے راستے کے اندر اور چلتے 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 فل سپیڈ کے اندر بھاگتا جا رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں آگے کھائی ہے، کھائی کے اندر گروں گا، مر جاؤں گا، اسے پتہ ہی نہیں۔ اب وہ دوڑتا 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 اندھیرے کے اندر جب جاتا ہے تو وہ اس کھائی کے اندر گرتا اور مر جاتا ہے، حالانکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کسی اور کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس منافق کی طرح یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا تھا، یہ کسی اور کو کوئی دھوکہ نہیں دے رہا۔ نہ اللہ کا اس نے کوئی نقصان کیا، نہ مومنوں کا اس نے کوئی نقصان کیا، بلکہ اس نے اپنا خود کا نقصان کیا، کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، منافقت سے بچنا چاہیے۔ پچھلی 5 آیات میں اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کیا ہے، اور پھر اگلی 2 آیات میں اللہ کھلے جو ہے الفاظ میں، واضح الفاظ میں اللہ نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان 2 آیات میں واضح انداز میں کافروں مطلب ایمان کے مقابلے میں کفر، مسلمانوں کے مقابلے میں کافر، اور کافروں کے مقابلے میں مسلمان، اور مسلمانوں کے مقابلے میں منافق۔ اللہ نے قرآن کے آغاز میں ان تینوں طبقوں والوں کا تذکرہ بڑا ڈیٹیل کے ساتھ کر دیا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے اور ہم آگے نکل گئے، ہم نے تو مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، انہوں نے اپنا نقصان کیا۔ اپنا نقصان یہ کیا کہ ابدی اپنے آپ کو جہنمی بنا لیا، اللہ کی ناراضگی کا باعث بنا لیا، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کو مول لے لیا، اور اللہ کی بخشش سے دور ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا، کسی اور کو انہوں نے دھوکے میں نہیں ڈالا۔ نکالے حدیث کا سبب۔ آج کی حدیث نمبر 12 ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشفعوا فلتؤجروا، کہ سفارش کرو اجر پاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ کسی مسلمان کی سفارش کی ضرورت پڑ جائے تو وہاں پر سفارش کر دینی چاہیے تاکہ اس کے لیے کام آسان ہو جائے۔ ایک ہے سفارش کرنا، ایک ہے رشوت دینا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ رشوت نہیں دینی، بھتہ خوری نہیں دینی، چائے پانی کے نام پہ جو ہے نا 2 نمبر کام نہیں کرنے، خرچہ پانی کے نام پر یہ جو ہے 2 نمبر کام نہیں کرنے۔ ایک آدمی اس عہدے کا مستحق ہے، اس کے اندر صلاحیتیں بھی موجود ہیں، لیکن اس کے درمیان وہ سفارش چاہیے، اور سفارش کے بغیر وہ بیچارہ آگے نہیں نکل رہا، تو پھر ایسے آدمی کی آپ کو سفارش کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر فرماتے ہیں۔ ایک آدمی ہے وہ ایک عہدے کے لیے، ایس ایچ او کے عہدے کے لیے، ایم پی اے کے عہدے کے لیے، ایم این اے کے عہدے کے لیے، وزیر اعظم کے عہدے کے لیے وہ آپ سے سفارش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس عہدے کے لائق ہی نہیں ہے، تو آپ اس عہدے کی آپ سفارش نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ یہ دیکھتے ہیں یہ آدمی، اس کے اندر صلاحیت بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ کی خشیت بھی ہے، امانت دار بھی ہے، تو ایسے آدمی کی سفارش پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر فرماتے ہیں۔ اس لیے کبھی کوئی مسلمان کس جگہ پھنس جائے، ہسپتال میں، دکان پر، کسی جگہ کسی معاملے میں، اور وہ رائٹ جگہ پر کھڑے ہیں، تو اس کا جو ہے سفارش کر دینی چاہیے تاکہ اس کی سفارش سے اس کا کام آسان ہو جائے اور تمہارے لیے اجر کا باعث ہو۔ 13 نمبر حدیث ہے، فرمایا اتق دعوت المظلوم، فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچو۔ جو آدمی ظالم ہے اور جو مظلوم ہے، مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم اللہ سے جو دعا کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آدمی کسی پر کبھی ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، آگے بڑھ چڑھ کر کوئی ایک مارے آپ اس کو یہ نہ کہے کہ میں 10 مار کے پھر سکون نہ کرنا، نا، تو اس طرح نہ کرے، بلکہ وہ اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں پہلی بات اس کو معاف کر دیں، اگر نہیں معاف کرنا چاہتے، بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو ایک ہی مار سکتے ہیں، وہ اس انداز سے، اس زور سے مارتے جتنا زور سے اس نے مارا ہے۔
اگر اس نے ہلکا مارا اور آپ نے زور سے مارا تو آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کیا، آپ نے ظلم کیا. تو اس لیے اتق دعوت المظلوم، آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے. کیوں؟ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. جن لوگوں کے دعا اللہ تعالیٰ رد ہی نہیں کرتے ان میں سے ایک مظلوم بھی ہے جو دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد ہی نہیں فرماتے، بلکہ فوراً اس کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں اور ظالم کو اللہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. جی عربی کا سبق نکال. آج یہ پارٹس آف باڈی، اس کو جسم کے اعضاء کا تذکرہ ہے، تو اس کو آپ یاد کر لیں اور استعمال بھی اپنے شب و روز کے اندر کیا کریں. کیا الفاظ ہے؟ آنکھ کو عربی میں کہتے ہیں عین، اور بالوں کو عربی میں کہتے ہیں شعر، اور کونی کو عربی میں کہتے ہیں مرفقون، ناک کو عربی میں کہتے ہیں انفن، لبوں کو عربی میں کہتے ہیں فمن، کان کو عربی میں کہتے ہیں اذن. ہاں یہ ریحان بھائی یہ ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ ہماری ریکارڈنگ میں نہیں آیا تھا تو اس لیے آج یہ دوبارہ سبق یہ پڑھ رہے ہیں تاکہ یہ ہماری ریکارڈنگ میں آ جائے. آپ اس کو دوبارہ یاد کر لیں انشاءاللہ. پچھلے بھی رویین رکھیں تو جو ہے ہفتے میں ایک دن جو ہے ہم پچھلے کے رویین بھی کریں گے اور اس کے پچھلے کے بارے میں پوچھا بھی کریں گے تاکہ آپ اس پر محنت بھی کریں اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ہو. کان کو کہتے ہیں اذن، چہرے کو کہتے ہیں وجوہ، اور ہونٹ کو کہتے ہیں شفت، اور دانت کو کہتے ہیں سن. یہ آپ نے عربی اچھے انداز سے یاد کرنی. حدیثیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اس کو یاد بھی کیا کریں اور اپنے روز مرہ کے اندر اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ حدیثیں سنایا کریں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے باخبر ہوں کہ واقعی اسی طرح کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں ہم اس طرح کرنے پر ہمیں اجر ہے، نہ کرنے پر ہمیں گناہ ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہے کرنی ہے تو وہ پوچھ لیں. ہاں جی، کوئی بھائی بات پوچھنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، سوال کرنا چاہتا ہے تو سوال کر سکتا ہے. امید ہے آپ کو کوئی سوال نہیں ہے. جی سر جی کسی کا سوال نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. مجلس کے کفارے کی دعا پڑھے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ کو اپنے دین کا خادم بنائے، قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات، کفر، شرک اس سے بچا کر اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.